اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک کافر آیا، ہاتھ پہ ہڈی رکھی ہے بوسیدہ، اس ہڈی کو اللہ کے رسول کے سامنے کرتا ہے، ایسے ہاتھوں میں پیستا ہے، پاؤڈر بناتا ہے، پھونک مارتا ہے، اڑا دیتا ہے اور کہتا ہے محمد یہ دیکھ یہ ہڈی، اس کا سرما بنا، پھونک ماری اڑ گئی، کیا تم یہ کہتے ہو اس پاؤڈر سے جو نظر ہی نہیں آتا اللہ بندے زندہ کرے، کیسے زندہ کرے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال ایسے گویا کہ ایک شخص نے مکان تعمیر کیا، بلند و بالا خوبصورت منزل تعمیر کی، پھر اس منزل میں دعوت کا اہتمام کیا، اس نے اعلان کیا جاؤ لوگوں کو دعوت کے لیے بلا کے لاؤ، ایک بندہ بھیجا، جس نے اس بندے کی دعوت کو مانا اور اس دعوت پہ چلے آئے، انہوں نے اس مکان میں داخل ہو کے مہمان نوازی کروا لی، جنہوں نے بات نہیں مانی رسوا ہوئے، ذلیل و خوار کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس کے اندر خود روح پھونکی، پھر آدم کے جسم سے حوا کو پیدا کیا، نبوت عطا کر دی، جنت میں رہ رہے ہیں، شیطان نے بہکا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جیسے شیطان نے تمہارے باپ کو بہکایا نا، ایسے کہیں تمہارے اوپر اس کا وار نہ چل جائے، احتیاط کرنی ہے بڑی۔ اور یہاں کیا فرما رہے ہیں الحاقہ، ذرا قرآن پاک کا ایک انداز تخاطب دھیان لگا کے توجہ سے گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ یہ قیمتی گھڑیاں، قیمتی ساعتیں زندگی میں پتہ نہیں نصیب ہو نہ ہو، کسے نصیب ہو کسی کو نہیں پتا، تو اس کو محض ایک لفظی زبانی کلامی بات سمجھ کے نظر انداز نہ کیجیے، اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجیے کہ یہ گفتگو کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک گفتگو وہ جو میں کروں، ایک گفتگو وہ جو آپ کریں، ہمارے والدین، ہمارے چاہنے والے، ہمارے دوست احباب کریں، ایک گفتگو وہ جو میرا اور آپ کا بنانے والا کرے۔ وہ کون ہے بنانے والا؟ اس کی پہلے اپنے بندے سے محبت سن لے تاکہ اس کی بات کی سمجھ آئے، جب اگلے کا مقام سمجھ آئے نا پھر بات سمجھ آتی ہے۔ کتنا خیر خواہ ہے، اتنا خیر خواہ ہے، اتنا خیر خواہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ سارا دن نافرمانی کرتا ہے، بندہ سارا دن نافرمانی کرتا ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہوا، رات شروع ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دست مبارک، اپنا دست شفقت پھیلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بندو کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا؟ او دن بھر کے گناہ گار، او سارا دن مجھے بھولنے والے، آجا آپ مجھ سے معافی مانگ لے، میں ہوں تیرا اللہ، تیرے انتظار میں ہوں، آجا مجھ سے معافی مانگ، کب تک میری بغاوت کرے گا؟ پھر محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ساری رات گزرتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، رات کا گناہ گار، صبح پروردگار پھر اپنا دست شفقت، اپنا دست قدرت پھیلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بندے مانگ لے مجھ سے، اب تو معافی مانگ لے، ساری رات گزاری ہے گناہوں میں، سارا دن گزارا ہے گناہوں میں، رات کو معافی نہیں مانگ سکا، کوئی بات نہیں، میں ہوں تیرا اللہ، مانگ لے مجھ سے، میں تجھے معاف کروں گا۔ اتنا رحیم و کریم رب ہے، وہ دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے۔ کلام کس کا؟ اللہ کا۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم اس کلام کو پہاڑ پہ نازل کرتے کیا ہوتا؟ لَرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ زمین و آسمان کو ارشاد فرمایا کتاب دیں تمہیں، زمین سے مخاطب ہوئے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے مخاطب ہوئے پروردگار کتاب دوں، کلام دوں؟ پروردگار معذرت ہم اس قابل نہیں تیرا اس کتاب کا وزن اٹھا سکیں، اللہ جی ہم اتنے طاقتور نہیں۔ پھر فرمایا والارض، ہم نے زمین کو مخاطب ہو کے فرمایا کتاب دوں، کلام دوں؟ زمین کہنے لگی اللہ جی معذرت ہمارے اندر یہ طاقت نہیں، میرے اندر یہ طاقت نہیں۔ پھر پروردگار فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں سے کہا کتاب دوں، انکار کر دیا، اللہ جی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں۔ فرمایا کہ انسان نے اسے قبول کیا، پھر انسان نے قبول کیا۔ اب قبول کرنے کے بعد اگر اس کو مانے نہ سمجھے نا، پہلے سمجھے تو صحیح یہ ہے کیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، لفظ لفظ پروردگار نے اپنی زبان سے خود ارشاد فرمایا، خود تلاوت فرمائی اللہ نے، یہ اللہ کی صفت ہے۔
پروردگار فرماتے ہیں الحاقہ، حقیقت، وما ادراک ما الحاقہ، تم کیا جانو حقیقت کیا ہے؟ الحاقہ ما الحاقہ، حقیقت کیا ہے حقیقت؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں کیا پتا حقیقت کیا ہے؟ اچھا حقیقت سمجھنی ہے، یہ دیکھو کذبت سمود وعاد بالقارعہ، دو قومیں گزری، سمود کی قوم اور عاد کی قوم، قوم سمود قوم عاد۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوا؟ ہم نے رسول بھیجے، دونوں قوموں کو حکم ارشاد فرمایا رسولوں کی بات مانو، قوموں نے جواب دیا، بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا، ایک آواز سے، کھڑکھڑاہٹ سے تباہ و برباد کر دیے۔ وَأَمَّا عَادٌ، پھر قوم عاد کی باری آئی، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک ہوا چلائی تیز قسم کی، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، 7 راتیں 8 دن مسلسل ہوا چلی، اتنی تیز ہوا، اتنی تیز، وہ قوم کیسی جس کے اوپر یہ ہوا چل رہی ہے، قوم اتنی طاقتور، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں اتنی طاقتور قوم زمین سے کھجور کا درخت پکڑتے، تنا پورا نکال کے زمین پہ رکھ دیتے اور کہتے ہے کو ہم سے زیادہ طاقتور، وقالوا من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ جیسے فرعون کہتا ہے نا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، رب بھی نہیں ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں، ربکم الاعلی، ایسے کہتی کو قالوا من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ گھر نہیں بناتے، پہاڑوں میں رہتے ہیں، پہاڑ چیرتے ہیں، گھر بناتے ہیں پہاڑوں کے اندر، غاروں میں رہتے ہیں، کبھی بیمار نہیں ہوتے، بوڑھے نہیں ہوتے، تکلیف نہیں آتی، ایسی کو پروردگار ارشاد فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ہم نے ایسا کبھی پیدا ہی نہیں کیا، ایسی قوم بنائی تھی ہم نے، بس جرم یہ کیا رسول کی بات کو انکار کر دیا، مانا نہیں۔ پھر پروردگار فرماتے ہیں 7 راتیں 8 دن مسلسل ہوا چلی، جیسے کھجور کا تنا نکال کے زمین پہ رکھتے تھے نا، ایسے ہی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے تنے کی طرح یوں لمبے زمین پہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی باقی بچا ان میں سے؟ تم نے دیکھا ان میں سے کوئی باقی بچا ہوا؟ نہیں باقی بچا، یہ تیرے رب کا حکم ہے۔ پھر فرمایا کہ بھی یہاں پہ بس نہیں، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، نہیں نہیں، اس کے بعد بھی حساب شروع ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک کافر آیا، ہاتھ پہ ہڈی رکھی ہے بوسیدہ، اس ہڈی کو اللہ کے رسول کے سامنے کرتا ہے، ایسے ہاتھوں میں پیستا ہے، پاؤڈر بناتا ہے، پھونک مارتا ہے، اڑا دیتا ہے اور کہتا ہے محمد یہ دیکھ یہ ہڈی، اس کا سرما بنا، پھونک ماری اڑ گئی، کیا تم یہ کہتے ہو اس پاؤڈر سے جو نظر ہی نہیں آتا اللہ بندے زندہ کرے؟ کیسے زندہ کرے گا؟ سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ان کو کہیے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا تھا پتہ کیسے؟ پانی پہ نقشہ بنایا تھا، پانی پہ، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اکٹھی ہو، پانی کے اوپر نقشہ بنانے کا تصور بھی پیدا نہیں کر سکتی، اور پروردگار کیا فرماتے ہیں ہم نے پانی پہ نقشہ بنایا تیرا، ذرا اپنی پیدائش پہ غور کر، تجھے ساری باتوں کا جواب مل جائے گا، کہاں سے تجھے پیدا کیا، تیرا ذکر ہی کوئی نہیں تھا، تیرے باپ دادا کو بھی نہیں تھا پتا، نیک لوگوں کو بھی تیرا پتا نہیں، بروں کو بھی تیرا پتا نہیں، کائنات کے کسی جن و بشر کو تیرا پتا ہی کوئی نہیں تھا کہ تو نے بھی دنیا میں آنا ہے۔ آج دنیا میں آ کے تو بھی یہ کہتا ہے مجھ سے طاقتور کون ہے، مجھ سے عقل مند کون ہے، مجھ سے مصروف کون ہے؟ یہ تو ان قوموں کے دعوے تھے، ان قوموں کے باتیں تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر یہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کو نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، یہ بڑا خوش ہے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آواز لگا رہا ہے آؤ پڑھو میری کتاب، هَاؤُمُ اقْرَءُوا، ادھر آؤ یہ دیکھو یہ کتاب ہے، یہ میرا اعمال نامہ ہے، پڑھو اس کو۔
انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اس کو نامہ اعمال ملا، یہ سب کو دکھا رہا ہے، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، دیکھو میرا نامہ اعمال، میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا، جنت مجھے مل گئی، اس طرح کے عمل کر کے لانے تھے، یوں زندگی گزارنی تھی، بڑا خوش و خرم ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں اب ایک دوسرا بندہ آیا ہے، اس کو جنت دی گئی ہے، پہلے بندے کو جنت میں نعمتیں دی گئی ہیں، اس کو کہا گیا کلو واشربو، کھاؤ پیو عیش کرو، یہی رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ اب دوسرا بندہ آیا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس کا اعمال نامہ ملنے لگا ہے، اعمال نامہ ملنے لگا ہے، حساب ہو گیا سارے اعمال کا، اس کو کہا جا رہا ہے یہ پکڑ تیرا اعمال نامہ، بائیں ہاتھ سے پکڑ اس کو، یہ لینے سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں کیوں لوں، نظر آ رہا ہے اعمال نامہ، لوں گا کدھر جاؤں گا، جہنم میں، لہذا نامہ اعمال میں نہیں لیتا، انکار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے، فرشتہ اس کا پیٹ پھاڑ کے، یہ ہاتھ پیچھے باندھے گا، فرشتہ اس کا پیٹ پھاڑ کے اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑائے گا، اور کیا کہے گا، پروردگار کا ارشاد ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، جکڑو اسے، توق پہنا دو اس کے گلے میں، ثم الجحیم صلو، لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں باندھو اس کو اور جہنم میں پھینک دو۔ یہی تھا نا جو کہتا تھا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا تھا، اور ساتھ پتہ کیا کہتا تھا، یہ جہان تو دیکھ لیا، اگلا جہان کس نے دیکھا، کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی، کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی، یہ مولوی بخشے گئے تو ہم تو ویسے ہی بخشے جائیں گے۔ اللہ کے بندے کس ذات کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہے ہو، محبوب پیغمبر معصوم عن الخطا، گناہوں کو حکم، لفظشوں کو حکم، میرے محبوب کے قریب نہیں جانا، گناہوں کو حکم ہے میرے محبوب کے قریب نہیں جانا، خبردار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا گیا، میں محمد کا جو شیطان پیدا کیا گیا وہ میرا تابع ہو گیا، اللہ نے اسے میرا تابع کر دیا، مجھے برائی پہ آمادہ نہیں کرتا، مجھے جب آمادہ کرتا ہے نیکی پہ ہی آمادہ کرتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے امتی ہو کے ان کی بات کا انکار کیا جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، دنیا کے اندر پتہ چل گیا جنتی کا یہ اجر، جہنمی کے ساتھ یہ معاملات پیش آنے، پھر جہنم میں پھینک دیا گیا، 70 سال آگ میں پڑا ہوا ہے، چیخ رہا ہے پانی دے دو، پانی چاہیے، پانی چاہیے، پانی چاہیے، 70 سال مسلسل چلا رہا ہے، حکم ہوا دو پانی اس کو، پتہ کون سا پانی، فلٹر شدہ نہیں، دنیا کے نلکے کا نہیں، غسلین پلاؤ اس کو، ولا طعام الا من غسلین، کھانے کو بھی وہی، پینے کو بھی غسلین دو اس کو، یہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا یہ جہنمیوں کا خون ہے، جہنمیوں کی پیپ ہے، ان کے جسم کی رطوبت ہے، پلاؤ اس کو، اسے کھولتا ہوا جہنم کا پانی پلاؤ، پیے گا، ادھر سے منہ میں ڈالا، سارے جسم کی آنتیں کٹ کے باہر نکل گئی، اتنا سخت عذاب میں مبتلا ہے، پھر چیخنے لگا پانی پانی، کیوں چیختے ہو، اب کیوں چیختے ہو، دنیا کے اندر وقت تھا، تجھے زندگی دی تھی، مہلت دی تھی، اس کے بعد پھر تیرے گناہوں کو دیکھتے ہوئے تجھے رمضان المبارک سے بھی نوازا تھا، تحفہ تجھے دیا تھا، پھر محبوب پیغمبر تیرے پاس بھیجے تھے، انہوں نے آ کے یہ فرمایا تھا جو میری دعوت پہ لبیک کہے، میرے حکم کو مانے، میری مثال کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال ایسے گویا کہ ایک شخص نے مکان تعمیر کیا، بلند و بالا خوبصورت منزل تعمیر کی، پھر اس منزل میں دعوت کا اہتمام کیا، اس نے اعلان کیا جاؤ لوگوں کو دعوت کے لیے بلا کے لاؤ، ایک بندہ بھیجا، جس نے اس بندے کی دعوت کو مانا اور اس دعوت پہ چلے آئے، انہوں نے اس مکان میں داخل ہو کے مہمان نوازی کروا لی، جنہوں نے بات نہیں مانی
رسوا ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے، آپ نے فرمایا وہ دعوت والے کی مثال وہ جنت ہے جو پروردگار نے بنائی، پھر اس بندے کو جس کو بھیجا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جس نے میری بات کو مانا جنت میں جائے گا، جس نے میری بات سے انکار کیا، بات نہ مانی، روگردانی کی، فرمایا جہنم میں جائے گا، ذلیل و خوار ہوگا، رسوا ہوگا۔ ایک دوسرا منظر قرآن پاک کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میدان محشر میں بندہ لایا گیا ہے، اس کو نامہ اعمال جب پتہ چلا نا، اور جہنم کے جنت کے فیصلے ہونے سے پہلے جب لوگوں نے میدان محشر کی طرف جانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے لباس ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، لائے گئے میدان محشر کے اندر، ان کے پاؤں زمین کے اندر جکڑ دیے گئے، تانبے کی زمین ہے، سورج بالکل سر کے اوپر ہے، کوئی سائبان نہیں ہے، یہ لوگ پریشان ہیں، پسینے میں شرابور ہے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا پورے سر، کوئی پسینے میں غوطے کھا رہا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب وہاں کھڑا ہو کے پتہ کیا کہہ رہا ہے، اے کاش یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہوتا، مجھے دوبارہ یہاں کھڑا نہ کیا جاتا۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ زندگی اپنی مقصد کے مطابق اپنی دل سے گزار کے آیا ہے۔ کیا خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاک پیغمبر کے اپنے کاروبار نہیں تھے؟ کیا محبوب پیغمبر کے صحابہ کی تجارت نہیں تھی؟ وہ بھی تجارت کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، ان کے بھی بیوی بچے موجود تھے، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے تھے، حج بیت اللہ بھی کرتے تھے، سارے نیکی کے کام بھی، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی اتنا کرتے کہ مال اتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عطا فرمایا نا مال، ایک صحابی دوسرے سے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، پتہ کیا کہہ رہے ہیں، یار ڈر لگتا ہے اللہ نے جتنا مال دے دیا نا، کہیں وہ اسلام سے پہلے کی جو اسلام لانے کی تکلیفیں تھیں، کہیں ان ساروں کا اجر دنیا میں تو نہیں مل گیا، اتنا اللہ نے مال دیا۔ آج ہم کس چیز کو آڑے لے کے آئیں، کون سی چیز درمیان میں لے کے آئیں؟ ہم کیا کہیں گے بچے زیادہ تھے اس لیے اللہ نہیں کر سکے، ہم کیا کہیں گے بیویاں زیادہ تھی اس لیے اللہ نہیں کر سکے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 4 بیویاں، اللہ نے مال، چاروں بیویوں سے اولاد بھی ہے، مال اللہ نے اتنا نوازا، جب دنیا سے رخصت ہوئے مال تقسیم ہوا، وراثت تقسیم ہوئی، چاروں بیویوں کو وراثت کا 8واں حصہ، ٹوٹل وراثت کا 8واں حصہ، اس 8ویں حصے کے مزید 4 حصے، ہر حصے میں جو مال آیا اتنا جتنا گائے کا سر ہوتا ہے، گائے کا سر 2 کلو 3 کلو کا سر ہوتا ہے گائے کا، سونا سونا، صرف پیسوں کی بات نہیں، صرف سونے کی، اتنا مال اللہ نے نوازا۔ اگر قیامت کے دن یہ عذر لے کے آئے اللہ مال میرے پاس زیادہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سامنے کر دیا کہ عبد الرحمن سے زیادہ مال تھا تیرے پاس، اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سامنے کر دیا بھائی اس سے زیادہ مال تھا تیرے پاس، کیا زندگی میں ایک رمضان المبارک ہے جس میں نیک اعمال کرنے ہیں، باقی مہینوں میں نہیں کرنے؟ کیا اپنے رب کے حضور پیش نہیں ہونا؟ وہ رب جو ہماری پیدائش سے پہلے ہماری خوراک کا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحے کا اتنا خیال رکھے کہ ہمارے کہنے سے پہلے سب کچھ عطا کر دے، کیا اتنا بھی نہیں بنتا کہ ہم اس کے حکم پہ زندگی گزار لیں؟ پروردگار نے کب کہا کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ؟ اس نے کب کہا کہ اللہ اللہ کرو باقی کام نہ کرو؟ فرمایا سب کچھ کرو، تجارت بھی کرو، کھیتی باڑی بھی کرو، نوکری ملازمت سب کچھ کرو، بس جتنا تمہیں کہا نا اتنا تو میرا حکم مان کے چل لو، باقی کوئی مسئلہ نہیں، حلال حرام کی تمیز کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمائے قیامت کا منظر، یہ شخص کھڑا ہے، زمین کے اندر اس کے پاؤں گڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، زنجیریں لگی ہوئی ہیں، منہ پہ تالا لگا ہوا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بندہ پریشان کھڑا ہے، جب اس کو اعمال نامہ دکھائی دیا نا، اب اس کے دل میں فوراً خیال آیا، بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، اور ملے گا کیسے؟ مختلف روایات ہیں، اڑتا ہوا آئے گا اعمال نامہ، اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا زوری زبردستی۔ اب یہ بندہ وہاں کھڑا ہو کے سوچے گا، دنیا میں کوئی معاملہ ہوتا تھا نا، پیسے دے کے رشوت دے کے کام چلا لیتا تھا،
آج بھی کوئی رشوت نہ دے لوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہے گا اے کاش آج نہ کوئی فدیہ لے لے، عذاب سے بچا لے۔ فدیے میں کیا دے رہا ہے؟ کیا دے رہا ہے؟ بھی بنی، بیٹا دے رہا ہے۔ دنیا میں بیٹا نہ ملا تو اللہ کے انبیاء پکار اٹھے رب ہب لی من الصالحین۔ زکریا علیہ السلام بزرگ عمر کو پہنچے، اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ بیٹا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہو گئے، اللہ بیٹا چاہیے۔ یہ نبیاں جو دعا کر رہے ہیں، باقی انسانوں کی تو بات ہی الگ ہے، ہر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی محبت پیدا کی اولاد کی، یہ قیامت میں کھڑا اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میری سب سے محبوب چیز دنیا میں بیٹا تھا، جس کی وجہ سے میں نے تیرے حکم چھوڑے، حلال حرام کی تمیز علیحدہ کی۔ آج کہہ رہا ہے اللہ بیٹا لے لے، مجھ سے بیٹا لے لے، رشوت کے طور پہ، فدیے کے طور پہ مجھے چھوڑ دے، میرا عذاب ختم کر دے۔ وصاحبتہ واخی، اللہ بیوی بھی مجھے بڑی پیاری تھی، یہ بھی لے لے۔ اللہ میرا بھائی بھی مجھے بڑا پیارا، اللہ یہ بھی لے لے۔ اللہ میرا والد بھی مجھے بڑا پیارا تھا، اللہ یہ بھی مجھ سے لے لے۔ زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اللہ زمین میں جو کچھ ہے نا تو سارا لے لے، مجھے بچا لے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، آگے سے جواب کیا آ رہا ہے؟ اب نہیں، اب معاملہ ختم ہو گیا، دنیا میں مہلت دی تھی، اب وہ مہلت تمام ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مہلت تمام ہو، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی فکر کرنی ہے۔ یہی زندگی ملی ہے، اس کے بعد زندگی نہیں ملنی، اس کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے۔ نیک عمل کر کے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں، برے عمل کر کے جائیں گے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کب تک کی زندگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوگی، خالدین فیہ، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا جو یہاں کر کے جاؤ گے۔ کون بے وقوف بندہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ عقل مند بندہ کون ہے؟ بتاؤں عقل مند بندے کی؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے میرے صحابہ عقل مند بندے کی نشانی بتاؤں؟ جی اللہ کے رسول، فرمایا وہ بندہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اس کی تیاری میں لگے، فکر کرے، یہ عقل مند بندہ ہے۔ اور فرمایا بے وقوف کی نشانی بتاؤں کون ہے؟ بے وقوف وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی فکر کر کے نہ آئے، اس کے دل میں ایک مرتبہ بھی خیال پیدا نہ ہو کہ مرنا بھی ہے۔ اور رمضان المبارک، پھر جمعۃ المبارک کی وہ بابرکت گھڑیاں، ابھی تو 2 دن باقی ہیں یا 3 دن باقی ہیں، راتیں بھی آئیں گی، 1 طاق رات بھی باقی ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر وہی ہو۔ اللہ سے معافی مانگیے اپنے گناہوں کی، استغفار کیجئے، بڑی ضرورت ہے، مجھے بھی آپ کو بھی استغفار کی بڑی ضرورت ہے۔ جس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب، آپ نے جو لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، محبوب پیغمبر اگر مجھے پتہ چل جائے آج لیلۃ القدر ہے، میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ کیونکہ جو دعا مانگنی ہے وہ قبول تو ہونی، کون سی دعا مانگوں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے عائشہ اپنے رب سے کہنا اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہم، یاد کر لیجیے دعا کو، بڑی قیمتی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ فرمایا عائشہ جس کو تیرے رب نے معاف کر دیا نا، سمجھو اسے سب کچھ ہی مل گیا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں موت سے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان المبارک کے روزے، ہماری نمازیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، جو اس میں غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں رہیں اللہ تبارک و تعالی ساری معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔